دو پارٹیاں جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اس کا مکمکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہوئی ہے. ان سب کے پیچھے جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی خود کو چھپا لے، عوام نے اس کو پہچان لیا کہ ان سب گند کے پاس پیچھے آپ کا ہاتھ ہے. پاکستان کے ساتھ جو بھی غداری کرے گا، چاہے وہ فوج ہو، بیوروکریسی ہو، جوڈیشلی ہو، ہم اس کے خلاف ہے. کہ آپ ہمارے آرمی چیف ہو، آپ کے بیٹے لندن میں ہو، آپ ہمارے وزیر اعظم ہو، آپ کے کاروبار دبئی میں ہو، اس طرح ابھی میرے خیال میں پاکستانی عوام ایکسیپٹ نہیں کرے. ہمارے آرمی چیف وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم آج بھی بیرون ملک 2 ہفتے کی دوائی کے لیے گئے ہوئے، وہاں پر بیٹھے ہوئے. اس ملک میں قانون ہے نہیں. السلام علیکم ناظرین، میں عثمان ولی زمان پارک کے باہر ہم موجود ہیں اور یہاں پہ نور ککڑ صاحب آئے ہوئے ہیں جو عمران ٹائیگرز کو ہیڈ کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے تیاریاں کیسی جا رہی ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ. ہم بلوچستان سے آئے ہوئے اسپیشل اس چیز کے لیے، ایک تو خان صاحب کے دفاع کے لیے کہ خان صاحب کے گھر کے سامنے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ ملک جو ہے 75 سال سے 2 پارٹیاں جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اس کا مکمکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہوئی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ توڑنا چاہتے ہیں کہ ملک میں جو 2 پارٹیوں کا جوڑ توڑ ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ شریک ہے، کیونکہ اس ملک پر 30 سال اسٹیبلشمنٹ نے بھی حکومت کی ہے، تو ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں. خان صاحب کو یہ لوگ اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ خان صاحب اس ملک میں ہر ادارے کو اپنے کام تک محدود کرنا چاہتا ہے. چاہے جوڈیشلی ہو، اس نے اپنے کام پورا نہیں کیا ہے، چاہے ہمارے آرمی ہو، اس نے اپنے کام پورا نہیں کیا ہے. دیکھو بھائی، اس ملک میں 3 ادارے ہیں جو وہ قرآن پاک پر اس ملک کے وفاداری کا حلف لیتے ہیں. ایک کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک، دوسرا جوڈیشل سے لے کر چیف جسٹس تک، تیسرا سپاہی سے لے کر آرمی چیف تک. تو میں ان سب کو قرآن پاک ہاتھ میں دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پاکستان کے آئین پر عمل درآمد کیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں نے، میں بیسکلی نور کاکڑ، ہم بلوچستان سے آئے ہوئے، ہم وہ قوم ہے کاکڑ جس نے برٹش بلوچستان کو پاکستان میں ضم کیا تھا. ہم نے قائد اعظم کے ساتھ لا کر کے پاکستان میں ضم ہوئے تھے. ہم اس لیے ضم نہیں ہوئے تھے کہ یہاں کے چیف جسٹس جو لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں، جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. ہمارے آرمی چیف وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم آج بھی بیرون ملک 2 ہفتے کی دوائی کے لیے گئے ہوئے، وہاں پر بیٹھے ہوئے. اس ملک میں قانون ہے نہیں. اس ملک میں APS والا واقعہ ہوا، اس ملک میں بلوچستان میں وکلا پر دھماکہ ہوا، اس ملک میں خیبر پختونخوا میں ہمارے سب سے زیادہ پولیس کے اہلکار شہید ہوئے. یہ لوگ شیخ رشید کو گرفتار کر رہے، یہ لوگ پوا چودھری کو گرفتار کر رہے، یہ لوگ ہمارے بھائی عمران ریاض کو گرفتار کر رہے. ان سب کے پیچھے جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی خود کو چھپا لے، عوام نے اس کو پہچان لیا کہ ان سب گند کے پاس پیچھے آپ کا ہاتھ ہے. ان کو اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ GHQ جو ہے وہ زمان پارک ہے. عمران خان پاکستان کا آئین ہے. پاکستان کے آئین کے ساتھ جو بھی چیڑ پیڑ کرے گا، اس کا جواب جو ہے 22 کروڑ عوام دے گا. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ 200 خاندانوں کا ملک نہیں ہے. اس میں ہر بچہ جو ابھی نکلے گا وہ جھوٹ تھا، وہ پراٹ تھا کہ روٹی کپڑا مکان ہر گھر سے بٹو نکلے گا، ہر گھر سے عمران خان نکلے گا. عمران خان نے لوگوں کو ایسا بنایا، عمران خان نے نوجوانوں کو خودداری کی طرف لے آیا. عمران خان نے نوجوانوں کو شعور دیا ہے. عمران خان نے کال نہیں دیا ہے. جتنے بھی لوگ آئے خود اپنے ذمہ داری سمجھ کر ایک پاکستان کی مستقبل کی دفاع کے لیے یہاں پر نکلے. پہلے ہم لوگوں پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ لاروبر افغان والے، یہ آزاد بلوچستان والے، یہ جاگ پنجابی جاگ والے. عمران خان نے وہ نعرہ ہمیں دیا کہ صرف اور صرف انسانیت اور صرف پاکستانیت. ہم پاکستان پر اکٹھے ہوئے، پاکستان کے ساتھ جو بھی غداری کرے گا، چاہے وہ فوج ہو، بیوروکریسی ہو، جوڈیشلی ہو، ہم اس کے خلاف ہے. پاکستان ہماری سرزمین ہے، پاکستان ہماری ماں ہے. ہم اپنی ماں پر اپنے چوکیدار ہو، پھر اس کا محافظ ہو، اس میں انصاف دینے والا ہو، جو بھی غلطی کرے گا ہم اس کے ساتھ لڑیں گے. خان صاحب کی خبریں ہیں کہ گرفتاری کے بعد مارنے کی اطلاعات دی جا رہی ہیں تاکہ کام ہی ختم کیا جائے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پاکستان کس ڈگر پہ چلے گا اس کے بعد؟ دیکھو بھائی، پاکستان اور عمران خان اس وقت لازم اور ملزوم ہے. عمران خان کے بغیر پاکستان انکمپلیٹ ہے. اس لیے ایک تو اللہ کی طرف سے موت ہوگا، وہ ہم قبول کریں گے. خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی یا زیر یا پانسی یا اس طرح کی کوئی چیز کرے گا یہ لوگ یا غیر قانونی طریقے سے یہ لوگ گرفتار کریں گے، تو خدا کی قسم
यहाँ पे खून खराबा होगा, इस मुल्क में खाना जंगी होगा। अगर यहाँ पर जमहूरियत नहीं रहेगा, यहाँ पर इमरान खान नहीं रहेगा, तो यहाँ पर कानून भी नहीं रहेगा, यहाँ पर अमरीत भी नहीं रहेगा, यहाँ पर फौज भी नहीं रहेगा। ये सारे हमारे चौकीदार है, इसको तनख्वाह हम अपनी जेब से देते हैं। हम 5 रुपए का चीज़ भी लेते हैं, इनको पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस बड़े शहर में भी जाओ, वहाँ पे बड़ा किला आपको नज़र आता है, उस पर तारे लगी होती है। जब पूछते हैं तो ये हमारे मोफिस होते हैं। हमारे मोफिस हमारे सरहदों पर होना चाहिए। ये जो बड़े बड़े कैंट्स यहाँ पर मौजूद है, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में तब्दील होना चाहिए। इस कौम को तालीम देना चाहिए, इस कौम को सियात देनी चाहिए, बजाय इसके कि हमारे बजट जो है, हमारी बजट सारी दिफा पर चली जाती है और इसमें करप्शन होती है। फिर बेल्जियम और दुबई में बड़े बड़े मालात बनते हैं। कश्मीर आज़ाद होता है, ये हमारा काम है। पहले भी हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, पहले भी पाकिस्तान को, जब फौज नहीं था हम लोगों ने पाकिस्तान आज़ाद किया, और आज फौज है, हम लोग तबाह बर्बाद है। इस मुल्क में जो है, ये जब अस्करी पंप, अस्करी प्लाजे शुरू हुए तो आप समझ ले कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जहाँ पर सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल शुरू हो, सरकारी अस्पताल के प्राइवेट अस्पताल शुरू हो बजाय, तो समझो कि एक कौम तबाही की तरफ जा रहा है। हम अपने मुल्क, अपने कौम को बचाना चाहते हैं। इनको दरख्वास्त करते हैं कि बस करो, जितना आप कर सकते थे आप लोगों ने कर लिया। आज हमारे नौजवान, अपने फैमिली के लोग भी हमारे इस फौज में है, लेकिन छोटे रैंक पर है, वो कुर्बानी देने वाले हैं। ये जो बड़े बड़े बैठे हुए, इनको हम दरख्वास्त करते हैं कि अपने बच्चों को भी लाए, यहाँ पर पढ़ाए, इसका सियात यहाँ पर हो, इसका रोज़गार यहाँ पर हो। इस तरह नहीं चलेगा कि आप हमारे आर्मी चीफ हो, आपके बेटे लंदन में हो, आप हमारे वज़ीर आज़म हो, आपके कारोबार दुबई में हो। इस तरह अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम एक्सेप्ट नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।